हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का फरमान है, अगर दुनिया फतह करना चाहते हो तो अपना लहजा धीमा रखो, क्योंकि लहजे का असर तलवार से भी ज्यादा होता है। सब्र का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन सब्र करने वालों की मंजिलें बहुत खूबसूरत होती हैं। किसी पर तब तक भरोसा ना करो जब तक तुम उसे अपने लिए गुस्से में ना देख लो। अल्लाह जानता है कि तुम सब्र से इंतजार कर रहे हो, तो वो बहुत जल्द तुम्हारे इंतजार को मुआजिज़ों में बदलने वाला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान खत्म हो रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो बदल गया है। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो बस तुमसे एक ही दुआ की दूरी पर हो। तुम हिम्मत तो रखो, हो सकता है ये रुकावट मंजिल तक जाने का सबसे बड़ा वसीला हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने नसीब को कभी बुरा मत कहा करो, क्योंकि ये तुम्हारा नसीब ही है कि तुम मेरी उम्मत में हो। दुनिया वो किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती, और ज़माना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। बेजुबानों के साथ हमदर्दी रखो, ये बिना लफ्जों की दुआएं देते हैं। इस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार और चुप रहने की वजह। जरूरी नहीं कि मोहब्बत हो तो हर वक्त बातें भी हों, खुद को किसी का अमानत समझ कर रहना भी मोहब्बत होता है। साफ दिल वाले लोगों की 5 निशानियां हैं। तो बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, उनका गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है। वो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। वो बहुत एहसानमंद होते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाते हैं। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी पसंदीदा मंजिल तक ले जाता है। और फिर उन रास्तों पर मत घबराओ जो तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं, बल्कि उन मंजिलों का इंतजार करो जिन तक के रास्ते तुम्हें ले जा रहे हैं। सुकून इस बात का है कि लोगों से बेहतर मुझे मेरा रब जानता है। लोहा कभी बाहर से खराब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीदें ही उसे बर्बाद करती हैं। हर उस चीज को तोड़ सकते हो जिसे इंसान ने बनाया है, लेकिन इंसान का दिल कभी मत तोड़ना जिसे अल्लाह ने बनाया है। जरूरी नहीं कि मोहब्बत के नगमे सुनाने वाले ही जिंदगी की दौड़ में आपके साथ दें। बाज़ औक़ात सारी उम्र खामोश रहने वाले भी मोहब्बत की दहलीज पर सबसे आगे खड़े होते हैं। वो कहते हैं ना कि मौका देने वाले को धोखा और धोखा देने वालों को मौका कभी नहीं देना चाहिए। रब कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत मांगना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। जिंदगी इंसान को मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, तो यकीन जानिए उस इंसान ने उन अल्फाज की बहुत बड़ी कीमत अदा की होती है। धरती पर सबसे ज्यादा बोझ इन नफरतों का है जो इंसान के दिलों में दूसरों के लिए होते हैं। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले, खुदा जरूर मिल जाता है। और जब खुदा मिल जाता है तो सब मिल जाता है। नमाज बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक और कब्र से हशर तक। अच्छे और नए ख्यालात रूह को पाकीज़ा रखते हैं। या अल्लाह हमें अच्छे और नए ख्यालात के साथ जीना नसीब फरमा, आमीन। बचपन में लगता था कि नमाज पढ़ने पर सजा मिलती है, अब पता चला कि नमाज की तौफीक ना मिलना भी एक सजा है। भरोसा मत करो किसी पर, क्योंकि ये धोखेबाज की दुनिया है। यहाँ लोग कसम खाकर भी भरोसा तोड़ देते हैं। अगर किसी का आपके बगैर एक दिन गुजर सकता है तो उसकी आपके बगैर जिंदगी भी गुजर सकती है। जो एक बार छोड़ सकता है वो दोबारा भी छोड़ सकता है। इंसानों की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है।
جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ کسی سچے انسان کا دل توڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس خوشی ڈھونڈتے ہیں، وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں۔ دو منہ والے سانپ سے بچنا شاید ممکن ہے، مگر دو منہ والے انسان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی زندگی دھاگے کی طرح ہوتی ہے، جب تک سیدھی رہے ساتھ رہتے ہیں، اور ذرا سا الجھے تو سلجھانے کے بجائے توڑ دیتے ہیں۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے مہنگا ہے، مگر کوئی اس کی قیمت تب تک نہیں جان سکتا جب تک اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ غلط ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا۔ عورت کا گھر بنتا تو اس کے نصیب سے ہے، مگر بستا اس کی برداشت سے ہے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، نیت اگر نیک ہو تو اللہ کبھی گرنے نہیں دیتا، نہ ہی کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، شکایت کرنا، منانا، اور پھر من ایسا ہو جاتا ہے کہ بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ تم اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرو۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دعائیں تو پتھروں کا بھی سینہ چیرنے کی طاقت رکھتی ہیں، پھر آپ کیسے اللہ سے نا امید ہو سکتے ہو؟ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ ذرا صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ رب کی رضا وہی ہو جس کی تم آس لگائے بیٹھے ہو۔ حفاظت کرنے والا تلاش کرو، حسن دیکھ کر تعریف کرنے والا نہیں۔ ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ دیکھنے میں تو سب خوش نظر آتے ہیں، پر دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ اور پھر جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، اور جس سے محبت کرو وہ بے وقوف سمجھتا ہے۔ یاد رکھو، آپ کی برائی ہمیشہ وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندہ کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے تو تمہاری چاہت کے لیے وہ کن فرما دے گا۔
پریشان نہ ہوا کرو، اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ان کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ یاد رکھو، دوسرے کو تکلیف دے کر آگے بڑھنے والے لوگ آخرت میں بہت پیچھے کھڑے ہوں گے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا کہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ جس چیز کی تڑپ تمہیں سجدے کے قریب لے آئے، وہ چیز اللہ بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گی۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو وہ اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے۔ اللہ نے تمہاری منزلیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہیں، بس تم اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب بھی وہی بدلے گا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، جس کی فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، جس کی نیت دیکھنی ہو اسے قرض دو۔ جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کر لو، آج زندہ روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کی ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ پیارے دوستو، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو سکون دیتی ہیں تو اور بھی نصیحت آموز کلمات سننے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ روشنی آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔